جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب ہم پوچھیں واپس لے کے آ گئے ہیں، تو سوال پوچھیں، ہم آپ کے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، اچھا یہ 9 مئی کے بعد ایک جو عوام کے اندر ایک غصہ جو شروع ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہیں، جس طرح پہلے ایک بلوچستان کے اندر بارڈر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ باول نگر والا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس میں پہلے تھوڑی سی پولیس کی طرف سے زیادتی نظر آتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد یونیفارم کے اندر جا کے اور پولیس اسٹیشن میں اس طرح سے مار رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں اس طرح سے لگتا کہ جس طرح سے پہلے بلوچستان اور کے پی کے لوگوں میں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو اب ایک پنجاب بچا ہے تو پنجاب والے لوگوں کو بھی آپ پھر خلاف ہی کر دیں اپنے؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مائٹ از رائٹ والا ہے، ہر کوئی اپنی ذاتی تسکین کے لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو اس کا کوئی سولوشن آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ کیا کچھ اس کا حل کوئی بتائیں آپ؟ سولوشن تو اس میں یہ ہے جی کہ آپ نے رول اور پروسیجر کو وائلیٹ نہیں کرنا۔ اگر کسی ادارے کے نمائندے کی طرف سے زیادتی آئی ہے تو وہ تمام ادارے کے اوپر ریفلیکشن کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ اگر پولیس والوں کی طرف سے کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے تو وہ پولیس ساری کی ساری پنجاب کی مورد الزام نہیں ٹھہرائی جائے گی۔ اگر فوج کے کسی نمائندے کی طرف سے کسی قانون کی یا پروسیجر کی وائلیشن ہوئی ہے تو ساری کی ساری فوج مورد الزام نہیں ٹھہرائی جائے گی۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس کو اسٹریٹ اینڈ نیرو طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس میں سے بہت بڑے بڑے نتیجے نہیں اخذ کرنے چاہیے۔ ہاں، مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پر آپ کو ایک پیٹرن آف بیہیویئر نظر آتا ہے، ایک تسلسل نظر آتا ہے واقعات کا، اور پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بائی دا وے، میں جب یہ اسٹوری سرچ کر رہا تھا تو اس کے اندر جب اسٹوری کا میں نے متن پڑھا تو نیچے اس کے ہائپر لنکس بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لنکس کے اندر پولیس کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی 6 سٹوریز ہائپر لنکس کے اوپر موجود تھیں۔ فوج کی طرف سے کیا کیا ہوا اس کا کوئی لنک موجود نہیں تھا۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ فوج کی طرف سے یہ زیادتیاں نہیں ہوئی، ماضی کا قصہ میں نے آپ کو اسی ویلاگ کے اندر بتایا تھا، 1992 سے میں اس کو وٹنس کر رہا ہوں، یہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ جو تسلسل ہے وہ ہمیں بری کرنا چاہیے، تو اداروں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور سیدھی سی بات ہے کہ رولز اینڈ لاز اینڈ پروسیجرز آر ویری کلیئر، اداروں کے اپنے اور ملک کے۔ اگر کسی نے اس کی وائلیشن کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر مکمل طور پر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس ایونٹ کو تو آپ علیحدہ کر دیں۔ جو دوسرے معاملات کا آپ نے ذکر کیا، بدقسمتی سے چونکہ تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں دوسری قسم کے، 9 مئی کا واقعہ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا، تو ایک بیک گراؤنڈ بن گیا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے اگینسٹ، اور پھر پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک کیمپین بھی چل رہی ہے، عمران خان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اس کے اوپر بہت ایکٹیو ہے، تو ایک ماحول ہے جو بہت خراب ہوا ہے۔ اس خراب ماحول کے اندر اگر ایک ایسا واقعہ ہو جو عمومی حالات میں اپنی اہمیت اتنی ہی رکھتا ہو کہ وہ واقعہ ہوا ہے، زیادہ اس میں سے نتائج اخذ کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، تو ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے تو ہر چیز جو ہے آپ کو لارجر دین لائف نظر آتی ہے، تو وہ ماحول جو ہے ظاہر ہے اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس لڑائی کے اندر اسٹیبلشمنٹ، فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان سب کا نام بہت بدنام کیا، گلوبل کیمپینز چلائی ہیں۔ واشنگٹن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرکوں کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ٹرکوں کے اوپر جنرل عاصم منیر کی تصویر لگی ہوئی ہے، نیچے سلوگنز رکھے ہوئے ہیں اور کیمپین چلاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا اب تو خیر وہ بھی نہیں کرتے، اب تو عمران خان اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے سارا کچھ کر رہے، تو جب تک یہ ماحول چلتا رہے گا آپ کو اس قسم کے واقعات میں سے لارجر دین لائف نتائج اخذ کرنے کی طرف آپ مائل رہیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ واقعات جو ہیں ان کو اس ماحول کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس کے اگینسٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت خطرناک لگتے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام عرفان جہانگیر بٹو ہے جی۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ جو ہے آج آپ کو یہ میسیج کر رہا ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے ایک جیسے میڈ ریس ہوتی ہے نا جی، اس طرح کی ایک حرکت شروع ہوئی ہے، جس میں مطلب بلا جھجک یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ملک ٹوٹنے والا ہے اور اس کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مطلب میں اس وقت حیران ہوا جب میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ اچھا خاصا سرکاری ملازم ہے، وہ یہ بات کر رہا تھا۔ مطلب وہ ملک ٹوٹنے کی بات اس طرح شوق سے کر رہا تھا کہ بڑی میرے دل کو جو ہے جی تکلیف پہنچی۔ جو وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جی جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ بالکل اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارے آرمی انسٹیٹیوشن میں پڑھے ہیں، اور اس وقت جو ہے آرمی نے ان کو داخلہ دیا تھا جب میں بالکل بروک ہو گیا ہوا تھا۔ ان کی جو مہنگے اسکول ہیں ان کی فیسیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو وہ ایم ریئلی گریٹفل ٹو پاکستان آرمی
کہ انہوں نے ان کو اس وقت ایڈمیشنز دیے اور ان ایڈمیشنز کی وجہ سے ان کے جو کریئر تھے وہ سارے جو ہیں وہ بہترین ہو گئے، اور آگے جا کے انہوں نے سی ایس ایس بھی کیے، اور مطلب جو ایک آدھ رہ گیا ہے وہ اپنی وہ غلطی کی وجہ سے رہ گیا، ورنہ وہ ایسا نہیں تھا۔ ایک میڈ ریس سی چل رہی ہے میڈیا پہ کہ ہر آدمی جو ہے یہ بکواس کرنے لگا ہوا ہے، میرے بچوں سمیت جو ہے کہ جی ملک ٹوٹ جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا۔ کائنڈلی آپ کو جو ہے اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیے، یہ اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ اس پہ بات کریں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اور میرا تو آپ کو سلام کرنے کو دل کر رہا ہے، اور میں آپ کو سلام پیش بھی کرتا ہوں۔ جس منصفانہ انداز سے آپ نے حالات کا تجزیہ اپنی رائے کے مطابق کیا، اپنے بچوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، جس طریقے سے آپ نے منصفانہ انداز سے بتایا کہ ان کی بات سے آپ کا دل دکھا، اور منصفانہ انداز سے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، منصفانہ انداز سے آپ نے بتایا کہ کس طرح جن بچوں نے محنت کی وہ آگے نکل گئے، جس نے محنت نہیں کی اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ آپ نے نظام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ عموماً ہم بہت زیادہ سینیکل ہو جاتے ہیں جب ہم زندگی کے مختلف مراحل سے گزر جاتے ہیں، اور سینیسزم کے اندر ہمیشہ ہم دوسروں کے اوپر اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، سو یو آر اے ونڈرفل پرسن، اور بہت کم لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جو توازن برقرار رکھتے ہیں اپنا بدترین حالات کے اندر۔ سو ہیٹس آف ٹو یو فار بینگ سو جسٹ ان یور انالیسس۔ یہ جو پاکستان کے ٹوٹنے کی خدا نخواستہ باتیں ہیں، میرے خیال میں ہمیں بار بار یہ بتانا پڑے گا، یہ ایک سیاسی نیریٹو ہے، یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے حالات مشکل نہیں ہیں، لیکن وہ مشکلات ایسی ہیں جو ممالک کے رستوں میں آتی ہیں۔ جو بنگلہ دیش کے رستے میں بھی تھی انہوں نے ان کو سالو کیا اور اپنا ایک اچھا نظام بنا لیا۔ جو ہندوستان کے رستے میں بھی تھی انہوں نے سالو کیا، اپنا ایک اچھا رستہ بنا لیا۔ جو ترکی کے رستے میں بھی تھی اس کو سالو کیا، اپنا اچھا رستہ بنا لیا۔ جو مختلف ممالک ان کو فیس کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی سولوشنز اویلیبل ہے اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں۔ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے طویل المدت ہو جائیں گے مسائل، لیکن ان کا تعلق ملک کی ٹوٹنے پھوٹنے سے نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے۔ یعنی آپ جیل میں جاتے ہیں تو ملک آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں تو اسی فوج کے ساتھ، اسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، انہی حالات کے ساتھ، انہی معاشی نمبرز کے ساتھ، یا اس سے بھی کم معاشی نمبرز کے ساتھ آپ کو ملک جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ہر طرف ٹھٹھے مارتے ہوئے جاتے ہیں، آپ کے منسٹرز دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اور آپ دوسروں کو دھر رگڑا دیتے ہیں، تو آپ کو نہ کہیں پر جمہوریت کی پامالی نظر آتی ہے، نہ انسانی حقوق کی وائلیشن نظر آتی ہے۔ جب آپ لڑائی لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس نے آپ کو گود میں پالا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آگے سے ریئیکٹ کرتی ہے، جو کہ اگر قانون کی خلاف ہے تو اس کو بھی میں کنڈیم بھی کرتا ہوں، لیکن میں تو آپ کو تجزیاتی طور پہ بتا رہا ہوں، تو آپ کو ملک ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسروں کی بیگمات کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بند کر دیتے ہیں، ان کی ویڈیوز کے ذریعے آپ نیب چیئرمین کو بلیک میل کرتے ہیں، اور اپنی بیوی کے بارے میں جب آپ باتیں پھیلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو میں ملک کو تہس نہس کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں آرمی چیف کو چھوڑوں گا نہیں۔ کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اگر وہ پارٹی کے ساتھ پلٹ رہا ہے تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ یہ میرے خیال میں باتیں بتانے کی ضرورت ہے، کڑوی باتیں ہیں، جو لوگ مائل ہیں خاص طریقے سے سوچنے کے وہ اس طرف دیکھتے نہیں ہیں، لیکن میں بتانا پڑے گا۔ یہ جو ایک سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور مؤثر بیانیہ ہے، معاشی بدحالی کے پس منظر میں لوگ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بیانیہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو صحیح بات نہیں بتانی چاہیے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں سے بات کریں، ہمیں بھی بات یہ کرنی چاہیے۔ بٹ اگین 10 out of 10 for you for being so just in your analysis۔ السلام علیکم، طلعت بھائی ملک محمود بات کر رہا ہوں۔ طلعت بھائی آپ بارہا تجزیہ کر چکے اور بات جو ہے پرانی ہو گئی کہ جو کچھ ریجیم چینج کی باتیں تھیں سب جو ہے وہ اور اس پہ جو کیس بھی ہوا اور سارا جو کورٹ کی سماعتیں اور کتنے ہی گھنٹے جو عدالتی گھنٹے ان کی رپورٹنگ ہوتی رہی وغیرہ، تو اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ سارا جو ہے وہ
جھوٹ گھڑا ہوا تھا. تو اب اس سب کے باوجود پھر وہی بکواس شروع ہو جاتی ہے اور جیل سے یا جہاں سے بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ اس کو پھیلایا جاتا ہے دوبارہ سے. تو ان کو اتنا جو ہے نا ریلیونس کیوں دی جاتی ہے ان باتوں کو, ان کی محض ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کو ریاست جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں معاملے پر قانون اپنا رستہ لے گا. تو یہ قانون کون سا رستہ لے گا؟ میرے خیال میں تو یہ رستہ لے کے کہیں دور نکل گیا. پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے جو اس کو کاؤنٹر کرے. تو یہ کیا ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک اس پہ کوئی سیریس کیوں نہیں ہے؟ اس پہ بات کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی. اس کے ایک تو ایڈمنسٹریٹو اینگل سے آپ اس کو دیکھیں, جہاں پر جو جرم ہوا ہے اس کو اس کی قرار واقعی سزا آپ کو دینی چاہیے. یہاں پر آپ کا مقدمہ ریاست کے حوالے سے بالکل درست ہے. اگر 9 مئی سنجیدہ واقعہ ہے, جو کہ میں جینوئنلی بلیو کرتا ہوں بطور صحافی, شواہد کی بنیاد پر یقین کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی جینوئن واقعہ ہے. وہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا. یہ بندے حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ پارٹی کے ممبران ہیں, یہ پارٹی کی قیادت ہے, باقاعدہ ایویڈنسز موجود ہیں. کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی گھناؤنی سازش تھی, یا کوئی گیمبل کر رہا تھا, یا ان کے خیال میں ہم تھوڑا سا احتجاج کریں گے وہ ہاتھ سے بات نکل گئی؟ یہ آپ ایک طرف علیحدہ رکھ دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میرے سے, میں بار بار ٹریفک لائٹس کی مثال دیتا ہوں, اگر آپ ٹریفک لائٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پولیس والا آپ سے اس بحث میں نہیں پڑتا کہ بھائی غلطی ہو گئی, آپ کو نظر نہیں آیا, آپ جلدی میں تھے, بریک فیل ہوگی وغیرہ وغیرہ. جو وائلیشن ہوگی اس کی سزا آپ کو ملتی ہے, باقی بحث بعد میں ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ریاست کو واقعتاً ان معاملات کو جلدی ٹیکل کرنا چاہیے تھا. مئی پورا 1 سال ہونے کو آیا ہے. سال کے اندر واقعتاً ان مقدمات کو آپ کو پروسیس کرنا چاہیے تھا, اور جہاں پہ پروسیکیوشن ہوتی تھی اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا, جب آپ وقت پہ پروسیکیوٹ نہیں کرتے تو پرسیکیوشن کی جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ نے وقت پر پروسیکیوٹ نہیں کیا تو اب کہنا شروع کر دیا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب آپ جب ان کو پروسیکیوٹ کریں گے تو بالکل ویسا ہی کام ہوگا جیسے انتخابات کے موقع کے اوپر آپ نے عمران خان کو 3 مقدمات کے اندر سزا دے دی, عدت کے مقدمے سمیت, اور عمران خان کی الیکشن کیمپین کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اگر آپ وقت کے اوپر کام نہیں کریں گے تو ایڈمنسٹریٹولی اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. دوسرا یہ کہ یہ سیاسی معاملہ ہے. اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ ہے سیاسی تجربے. اگر عمران خان کے وقت سیاسی تجربہ ہوا تھا تو اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. اگر آج بھی سیاسی تجربہ کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو 5 سال بعد بھگتنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے حوالے سے تو ہم کہیں گے جو تجربہ ہوا تھا تو وہ غلط ہوا تھا, اور ابھی اگر کوئی تجربہ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ابھی بھی اگر آپ تجربہ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ تجربات والی جو صفت ہے اس کو آپ اکھاڑ کے نہیں پھینکتے اپنی سوچ میں سے, تب تک یہ جس کو آپ نے بکواس کا ٹائٹل دیا, یہ بکواس چلتی رہے گی. لیکن ایڈمنسٹریٹولی میرے خیال میں جہاں پر جرم ہوا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے. السلام علیکم سر, کامران بات کر رہا ہوں. سر سوال میرا تھوڑا سا آپ کی برادری کے متعلق یہ ہے کہ صحافی بننے کے لیے کیا کوالیفیکیشن درکار ہے؟ اگر کو صحافی مانا جائے, وہ ان کے تو بولنے کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جاہلیت کی انتہا پہ. تو کیا کرائٹیریا ہے جس سے عام آدمی پرکھ سکے کہ یہ واقعی صحافی ہے؟ کیا جس کا دل کیا وہ چینل پہ بٹھا دیں جی تو اس کو ہم صحافی ماننے لگ پڑے, تجزیہ نگار ماننے لگ پڑے؟ تو ابھی صاحب کا لاسٹ انٹرویو میں دیکھ رہا تھا احد چیمہ کے ساتھ, خیر بولنے کا انداز تو صاحب کا پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرویو لینے کا طریقہ کار صحیح ہے؟ کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ آپ کا جو سب میڈیا ہے وہ بہتر ہو جائے؟ ٹھیک ہے, آپ رول ماڈل ہیں میرے لیے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جن لوگوں کی میں نے نشاندہی کی ہے, شکریہ جی. آپ نے بہت ہی مشکل سوال کر لیا, کیونکہ یہ سوال جس سادگی سے آپ نے کیا ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے, بہت ہی گہرا سوال ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو 2 منٹ کے اندر اس کا جواب دے پاؤں.
ایک تو یہ کہ صحافت کے جو مروجہ اصول ہیں اس کے تحت آپ کو میڈیا کی جو باڈیز ہیں اور ان کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے. نمبر ایک، اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو ان اے وے یو کین کلیم ٹو بی اے جرنلسٹ. بارز کے ساتھ اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ مزید اوتھینٹک وکیل کے طور پر جانے جا سکتے ہیں. سو ایک تو رجسٹریشن کا پروسیس ہے، بڑا پروسیجرل میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا کمپیٹنس اور تجربے کی بات ہے. ڈگریز کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے CNN کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، امریکن براڈ کاسٹنگ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، نیو یارک ٹائمز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اس کے اندر ڈاکٹرز بھی بہت اچھے صحافی ہیں، انجینئرز بھی بہت اچھے صحافی ہیں. لیکن یہ کہ بنیادی ٹریننگ چاہے وہ تجربے کے ذریعے ہو یا ورکشاپس کے ذریعے ہو یا ڈگری کے ذریعے ہو، وہ بہت ضروری ہے. اور بنیادی ٹریننگ کس کی ہے؟ لکھنے کی، پڑھنے کی، بولنے کی اور ان اقدار کے مطابق اپنا کام کرنے کی جو دنیا بھر کے اندر رائج ہیں. جس سے مراد کیا ہے کہ آپ اگر رپورٹر ہیں تو آپ کے پاس معلومات مستند ہونی چاہیے. اگر آپ تجزیہ کار ہیں تو آپ مستند معلومات کا تجزیہ کر کے اپنا پرسپیکٹیو آفر کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ تجزیہ کر رہے ہیں، یہاں پر معلومات ختم ہوتی ہیں اور آپ کا تجزیہ شروع ہوتا ہے. یعنی اوپینین میں اور معلومات کے اندر آپ نے فرق روا رکھنا ہے. اگر آپ میزبان ہیں تو میزبانی کے وہ تمام اصول، کیونکہ ہوسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا جی، تو وہ تو سیلف ایویڈنٹ ہے کہ ہوسٹ کو کیسا ہونا چاہیے. بدتمیز شخص ہوسٹ نہیں ہوتا، وہ میزبان نہیں ہوتا. بدتمیز شخص بدتمیز ہوتا ہے. تو میڈیا کے اندر بھی ایگریسو کوسچننگ کے اندر اور بدتمیزی کے اندر ایک لائن ہم کھینچتے ہیں. ہارڈ ٹاک BBC کا ایک سٹینڈرڈ پروگرام ہے، وہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. وہ ایک بہترین ماڈل ہے. ٹفسٹ کوسچنز آر آسکڈ ان دا موسٹ سیولائزڈ وے. تو آپ کو بدتمیزی کرنے کی اگر عادت ہے تو پھر آپ بدتمیز تو ہیں، پھر آپ ہوسٹ نہیں ہیں. اور اس طرح کے میں آپ کو درجنوں اصول بتا سکتا ہوں. بدقسمتی سے جو ہارڈ ویئر کے اندر گروتھ ہوئی ہے میڈیا کے اندر، یعنی جو نئے چینلز آئے ہیں اور نئے میڈیمز اویلیبل ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر نے گرو نہیں کیا. لہٰذا ہر کسی کے لیے اب دروازہ کھلا ہے. چینلز بھی اس کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں. جان بوجھ کے انہوں نے ایسے کرداروں کو جنم دیا ہے یا ان کو پروموٹ کیا ہے جن کے ذریعے آئی بالز گریب ہوتے ہیں. یہ دھندہ ہے، یہ صحافت نہیں ہے. اور یہ تھیٹر ہے، یہ صحافت نہیں ہے. یہ سرکس ہے، یہ صحافت نہیں ہے. پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں پر کتابیں پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے اور تحقیق کرنے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے، اور ویسے بھی پبلک سائیکی ہے، جب آپ بہت زیادہ تماشا کھڑا کرتے ہیں تو اس طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکس کے اندر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور لائبریریز کے اندر لوگ کم ہوتے ہیں. تو چینلز نے سرکس کریٹ کیے ہوئے ہیں بدقسمتی سے، اور ریٹنگز اپنی بڑھاتے ہیں. لیکن جن کا آپ نے ذکر کیا، مجھے ان کے نام مفل کرنے پڑے، وہاں پہ بیپ لگانی پڑی ہے، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ کہ خام کا پتہ چلے کہ ہم کسی کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. یہ بھی ہماری ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے. تو یہ صحافی ان میں سے بہت سارے نہیں ہیں. میری ڈیفینیشن میں تو بالکل نہیں ہے، اور بین الاقوامی ڈیفینیشن پر بھی پورا نہیں اترتا. السلام علیکم طلعت بھائی، شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. آپ کا پروگرام ابھی دیکھا فیض آباد دھرنے کے اوپر. بیسک ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، شاید ایز اے پاکستانی آپ بھی ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بھی فیلنگز ہوتی ہیں کہ یار پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میری بھی ایز اے پاکستانی یا کامن مین فیلنگز یہی ہیں. بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ ٹوٹلی رسپانسیبل ہیں. اب یہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال، ان کو یہ کہنا بنتا تھا کہ فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ہر بندے کو پتا، اور یہ شاید ایکس DGC کے کئی انٹرویو بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جنرل صاحب کے سائن نہیں ہوں گے ہم اس ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لا منسٹر آف پنجاب اس ٹائم کے رانا ثناء اللہ، وہ اس کمیشن میں جانے کی انہوں نے تکلیف ہی نہیں کی. جب آپ پولیٹیشنز کلین چٹ دے رہے ہیں تو پھر جب آپ کو وہ ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ اس ملک میں تو ہر چیز کا تماشا بنا ہوا ہے. ایک سپائی کے گھر والوں کو کچھ کہہ دیں تو پورے تھانے کی یہ واٹ لگا دیتے ہیں.
पुलिस वाले का दिल करता है वो एक पैसेंजर औरत को मार के फेंक देता है और वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और डॉक्टर बेहिस हैं कि वो मेडिकल लीगल दे रहे हैं जी गिरने से इसकी डेथ हुई है। जब उसको थप्पड़ मारा था और बंदूक के बट मारा था, सोशल मीडिया पे वो फिल्म वायरल है, टीवी दिखा रहा है, कोई उस पर नहीं बोल रहा। डॉक्टर माफ़ी के काबिल हैं इस मुल्क में? इस मुल्क में कोई माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं इस पर आपका तज़किया चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे मौक़े ऐसे आए कि जब रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो सकती थी, जब माजी की गलतियां मानने का इंतज़ाम हो सकता था, उससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया। आई थिंक आपने सही पॉइंट आउट किया कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती फैज़ाबाद धरने के हवाले से करनी चाहिए थी, बल्कि कोर्ट के ऑर्डर्स का या कमीशन का तो इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए था। 2018 के बाद बहुत एक तवील मुद्दत अवेलेबल थी जब ये तमाम लोग पार्टी की तरफ से एक वाइट पेपर निकाल सकते थे जिसके ऊपर अपनी टेस्टिमनीज जो है वो रख सकते थे कि हमने ये विटनेस किया, हमारे ख्याल में ये वजूहात हैं, हमारी नज़र में ये मामलात हैं। तो पार्टी के पास डॉक्यूमेंटेशन का एक अपना भी तो मैकेनिज़्म मौजूद है, नहीं किया उन्होंने। लिहाजा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब फिर कल को इनके साथ हाथ होता है तो कोई एहतसाब की बात कैसे करेगा? जो PMLN के लोगों के साथ नैब के अंदर हुआ, क्या उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है? कि बतौर पार्टी उनके लीडरान को उन तमाम मुकदमात, कौन कौन बंदा उनके साथ डील कर रहा था, वो डायरीज छापने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है उसको छापने की। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो दोबारा से नैब आएगी। अगर पुलिस वाले के इक़दामात के ऊपर, मुजरमाना इक़दामात के ऊपर आप लीगल रिपोर्ट के ज़रिए उसको वाइट वॉश करेंगे तो दोबारा होगा। अगर फ़ौज के किसी नुमाइंदे की तरफ से पुलिस के साथ ज़्यादती हुई है और आप उसको दरगुजर करेंगे क्योंकि उसने फ़ौज की वर्दी पहनी हुई, तो दोबारा होगा। पुलिस वाले की तरफ से ज़्यादती हुई है तो दोबारा होगा। पॉलिटिशियन अगर मौका खोल देगा तो दोबारा होगा। तो आपसे मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि व्हेन यू मिस द बोट ऑन सेटिंग द रिकॉर्ड राइट, यू विल सिंक इवेंचुअली, और या आप उसी भंवर के अंदर आप मौजूद रहेंगे। तो आपने इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बोट मिस कर दी है। अभी भी वैसे वक्त मौजूद है, अब नवाज़ शरीफ साहब खुद लीड उनको लेनी चाहिए। उन्होंने, नवाज़ शरीफ साहब हमें इतने ऐसे कहते रहे मुझे क्यों निकाला, मैं बताऊं मुझे क्यों निकाला। 2017 से कह रहे हैं, 2024 आ गया, आपको पता चला है कि नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि नवाज़ शरीफ ने कभी तफसील के साथ नहीं बताया है कि उसको क्यों निकाला। तो जब पार्टी का हेड यही कहता रहे मुझे क्यों निकाला और बताए ना उसको क्यों निकाला है, तो फिर पार्टी के जो दूसरे लोग हैं वो इन तमाम मामलात को डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? बट पार्टी शुड डू दैट, इंस्टीट्यूशन शुड डू दैट।